لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایمان کے اندر بہت قوت آتی ہے، بہت قوت ملتی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے جو نیک لوگ ہوں، جو متقی لوگ ہوں۔ تو ہم یہ پاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن قیم رحمہ اللہ اس کو مدارج السالکین میں اس اثر کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذا قسا قلبک یا اذا قسا قلبک فاجلس مع الذین یذکرون اللہ، کہ اگر آپ کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سختی آئی ہے دل کے اندر، کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ محسوس کر رہے ہیں کہ دین سے دوری ہوا ہو رہا ہے، تو یہ محسوس ہے، یہ اندر انسان فیل کرتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چیز محسوس اکثر ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں اسلام سے، اور وہ یہ بات پھر کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انسان کوئی چیز شیئر نہیں کر پا رہا ہے لیکن محسوس کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کوئی چیز شیئر نہیں کر پا رہے ہیں لیکن محسوس کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے ذہن کے اندر ہے، تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ تو آپ کا یہ حال، اگر آپ اس پہ نادم ہیں کہ مجھے تو ہونا چاہیے دین کے نزدیک لیکن ہوں نہیں، اور ڈسکنیکٹ محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت سے ڈسکنیکٹ محسوس کر رہا ہوں، اور دل کے اندر ایک ریمورس ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ خیر کی علامت ہے۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھلے ہی نہ کریں لیکن آپ کے رب کو اس کا علم ہے، اسی لیے سب سے پہلے اسی رب کو آپ جو ہے نا اس کے سامنے چلے جائیں، اس کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری اس حالت سے مجھے نکالیے اور مجھے ایمان میں تازگی دیجیے، مجھے دیندار بنائیے۔ اور یہ بہترین موقع ہے جس مہینے کے اندر ہم اس وقت ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اس کی زندگی میں جو کبھی نہ کبھی اس نے چاہا ہوگا کہ کاش میں ایسا بنوں، کاش میں ایسی زندگی بسر کروں۔ ابھی وہ موقع ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کو وہ ایک حقیقی صورت وہ دے سکتا ہے اور حقیقی شکل اس کو دے سکتا ہے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ایک مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسا مہینہ جس میں اگر واقعی اس کے دل کے اندر خیر ہے، ابھی تک کسی بھی سبب کے کارن، کسی بھی وجہ سے اگر وہ دین سے دور رہا، کسی بھی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملا یا پھر کچھ بھی ہو، ابھی ایک ایسا موقع ہے اس کے پاس جس سے وہ کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابھی ایک ایسا موقع ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور آہوزاری کرے اور بہت مانگے اللہ تعالیٰ سے، بہت دعائیں کرے، اور آپ دیکھیں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پہ لائے گا، اس انسان کو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے بات کرے، لیکن وہ دیکھیے اگر اس کو ایکسس ہے، کسی ایک ایسے انسان سے اس کو ایکسس ہے جو اس کو کچھ ایک نیک مشورہ دے سکتا ہے، یا ایک نیک کاؤنسل، یا ایک اچھی گائیڈنس، یا ایک اچھا مشورہ اس کو دے سکتا ہے، تو اس کو وہ
اس کو اپروچ کرنا چاہیے. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سٹیپس میں نے اٹھائے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں یا کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ایکسیس ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انڈیویجول میری سوسائٹی کے اندر، میری بستی میں، جو مجھے ایک اچھی گائیڈنس اس معاملے میں کر سکتا ہے، تو اس کو اپروچ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اور اس کے بعد ایک انسان جو ہے، ایمان اس کے اندر اتار و چڑھاؤ آتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایمان کے اندر بہت قوت آتی ہے، بہت قوت ملتی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے جو نیک لوگ ہوں، جو متقی لوگ ہوں. تو ہم یہ پاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن قیم رحمہ اللہ اس کو مدارج السالکین میں اس اثر کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذا قسا قلبک فاجلس مع الذین یذکرون اللہ، کہ اگر آپ کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سختی آئی ہے دل کے اندر، کہ انسان محسوس کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ محسوس کر رہے ہیں کہ دین سے دوری ہو رہی ہے، تو یہ محسوس ہے، یہ اندر انسان فیل کرتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چیز محسوس کر رہے ہو، فاجلس مع الذین یذکرون اللہ، تو ایسے لوگوں کے سنگت میں بیٹھیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ایسی مجالس کے اندر بیٹھیے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سنتوں کا تذکرہ ہو، جس میں خیر کی باتیں بولی جائیں. تو ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ. دوسرا، ایسے لوگوں کو وہ دوست بنائیں جو اس کو پروپل کریں نیکیوں کی طرح. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایک ایسی سنگت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اگر 2-3 لوگ ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو مہینے میں 3 روزے رکھتے ہوں گے، یا پھر ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہوں گے. تو جو باقی کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ایک اثر پڑتا ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار میں بھی ایسا کروں، میں بھی ایسا بنوں. تو یہ جو ہے نا ایک اچھی سنگت کا وہ ایک نتیجہ ہے. اسی طرح سے کوئی ایسے لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں پیسے، تو یہ ایک اچھی سنگت ہے کہ آدمی موٹیویٹ ہو اس کام کو کرنے کے لیے. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا ہے، اور جو سب سے بڑا ایمان اور ایمانی قوت کا باعث ہے، وہ قرآن پاک ہے. انسان جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ انگیج ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت، قرآن کے معانی کے اوپر تدبر، غور و فکر کرے، اور کنسسٹنٹلی قرآن وہ جو ہے نا وہ ایک معمول بنائے اپنا قرآن پڑھنے کا، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اور یہ سارے نیک عمل کرتا رہے، تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے لیے کہ وہ نیک جو اس کے دل میں جو وہ خلا محسوس کرتا ہے، تو وہ ایمان سے وہ خلا جو ہے نا وہ پوری ہوتی. تو اسی لیے آدمی یہ سمجھے، ایک انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور اس کے اندر ایمان کے اندر اگر انسان کو قوت چاہیے تو اس کے لیے کچھ اعمال ہیں اور کچھ ڈیسیجنز جو اس کو لینے ہوں گے اپنی کمپنی کے متعلق، اپنے فرینڈ سرکل کے متعلق، اس کو وہ لینے چاہیے. اور ایک اہم چیز ہے یہاں پہ کہ آئسولیشن، اس انسان کو آئسولیشن سے دور رہنا چاہیے. کہ یہ جو انسان ہے جو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ محسوس کرتا ہے اسلام کے ساتھ، تو آئسولیشن میں نہیں رہنا ہے. اس کو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا وہ اختیار کرنا. ایک برے لوگوں سے دور رہنا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دوسرا آئسولیشن میں بھی نہیں رہنا ہے، کیونکہ اگر یہ ڈسکنیکٹ محسوس کر رہا ہے، اس کی جو یہ ولنریبلٹی جو ہے اس کو شیطان اس کا فائدہ نہ اٹھائے. اسی لیے جو ہے نا اس کو نیک سنگت اس کو اختیار کرنی ہے،
اور نیکوکاروں کے مجالس کے اندر بیٹھنا، خیر کے مجالس کے اندر، علم کی مجالس کے اندر. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے اس وادی کے اندر بہت سارے الگ الگ جگہوں پہ ایسے دروس ہوتے ہیں، ایسی مجالسیں ہوتی ہیں جس میں کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں، کہیں اسلامی علوم پڑھائے جا رہے ہیں. ایسی مجالس میں وہ بیٹھے اور اس کا وہ پابند بنے. واللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.